بیشتر اپوزیشن والے، تو انہیں شاید اس رپورٹ کی سمجھ نہیں آئی کہ اس رپورٹ کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، اور شاید تفصیل سے بھی نہیں پڑھی۔ رپورٹ کافی بڑی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کافی بڑا دستاویز ہے، اوپر سے شاید انگریزی زبان میں بھی ہے، تو میں اس کو بڑی آسان زبان کے میں کچھ چیزوں کو آج آپ کے سامنے اس میں سے نکال کے آپ کے لیے رکھتا ہوں، جس سے کچھ سچویشن واضح ہو جائے گی۔ یہ اس لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ آج ثناءاللہ نہیں آیا، میں ان کو مس کر رہا ہوں، کل میری ان سے بات بھی ہوئی تھی، ان کا میں ایک شو میں دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے جا کے جب وہ بات کی تو انہوں نے کہا میں نے رپورٹ پڑھی نہیں ہے لیکن شاید اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، تو میں آج وہ ساری نئی باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اب اس کی رپورٹ کے اندر جو ہے مختلف شوگر کی انڈسٹری کو لے کے مختلف اس کے جو حصے ہیں ان کے اوپر بڑا اس میں جو آڈٹ کے معاملات ہیں اس کو دیکھا گیا ہے، اور ہر جو سٹیج ہے شوگر پروڈکشن کے اندر، اس کے اندر جتنی اس کے اندر میں سمجھتا ہوں چوری ہے، جو چیزیں چھپائی جاتی ہیں، پیسہ عوام کے ضمن میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ تمام چیزیں شواہد کے ساتھ ہائی لائٹ کی گئی ہیں، جس میں شوگر کین کی پروکیورمنٹ سے لے کے، گنے کی خرید سے لے کے، چینی کا بننا، ریکوری ریشو، اس کے بعد اس کا سٹاک، اور پھر مارکیٹ میں جانا اور مارکیٹ فورسز کے ساتھ مل کے قیمتوں کا اتار چڑھاؤ کرنا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، اور ہر کی مد میں کوانٹیفائی کر دیا گیا ہے کہ کس حد تک اس میں ہیر پھیر ہوتی ہے، اور اس ہیر پھیر کے نتیجے میں کتنا زیادہ منافع کمایا جاتا ہے، اور اس کا نقصان الٹیمیٹلی جب بھی ایسے کسی بزنس کا نقصان ہوتا ہے تو اس کا نقصان ایک عام آدمی کو ہوتا ہے۔ وہ عام آدمی چاہے وہ صارف کی صورت میں ہو جو چینی خریدتا ہے، یا عام آدمی ایک کسان کی صورت میں ہو جو گنا اگاتا ہے اور اس کے گنے کو جب وہ بیچتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا زیادتی ہوتی ہے، اور منافع آخر میں وہی جو سرمایہ کار ہے وہی زیادہ کما کے چلا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ جو مین وجہ ہے وہ ریگولیٹر، ریاست کا صحیح کام کرنا نہ ہے۔ اب بڑا آسان ہے اس چیز کا سارا بوجھ ہماری حکومت کے اوپر ڈال دینا، لیکن جو اس رپورٹ کو لے کے سب سے بڑی جو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس معاملے کو پروب کرنے کے بعد شواہد اکٹھے کیے اور عوام کے سامنے رکھ دیا، اور اب اس کے اوپر کریکٹو میجرز لینے جا رہے ہیں۔ لیکن اس رپورٹ کے اندر جو ایک اہم حصہ ہے جس کے اوپر میں بات آج بڑی تفصیل سے کرنا چاہوں گا، وہ ہے سبسڈی کا حصہ۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا، اس میں مختلف چیزیں ہیں جس کے اندر ہیر پھیر ہے، پروکیورمنٹ ہے، پروڈکشن ہے، کاسٹ آف پروڈکشن ہے۔ ایک اس میں سے معاملہ سبسڈی کا بھی ہے کہ جب ایکسپورٹ کی جاتی ہے تو اس ایکسپورٹ کے لیے جو سبسڈی دیتے ہیں، اب اس پورے سبسڈی کو لے کے اس کمیشن کے جو ٹی او آرز تھے انہوں نے پچھلے 5 سال کی سبسڈیز کو سٹڈی کیا، ڈیٹیل اس میں تمام شواہد اکٹھے کیے۔ پچھلے 5 سالوں میں 29 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی۔ اس 29 ارب روپے میں سے 2.4 ارب روپے کی سبسڈی ہماری دور حکومت میں صوبہ پنجاب نے دی۔ میں پھر دہراتا ہوں، صرف 29 ارب میں سے 2.4 ارب روپے کی سبسڈی۔ وفاقی حکومت نے کوئی سبسڈی نہیں دی، صرف جو ایکسپورٹ سرپلس تھا اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی۔ لیکن اس سے پہلے کی، یہ تقریباً صرف 3 سال ہی بنتے ہیں، اس میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے تقریباً 26.6 ارب روپے کی سبسڈی دی۔ یہ کمیشن دونوں سبسڈیز کو جس طرح سے دی گئی، جن حالات میں دی گئی، ان کو بیان کرتا ہے۔ اب یہ بڑا ضروری ہے کہ جو اس کمیشن کو لے کے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ٹارزن بن کے شاہد خاقان عباسی صاحب کمیشن کے سامنے بھی پیش ہوئے تھے، انہوں نے 20 ارب روپے کی سبسڈی دی۔ اس 20 ارب روپے کی سبسڈی کے اوپر کمیشن کیا کہتا ہے، یہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب امریکہ سے فارغ التحصیل ہیں، بڑے لائق فائق ہیں، بڑی اچھی بات کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو انہوں نے خود لائق اعظم بھی ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ اب یہ جو لائق اعظم ہیں، ان کی ذرا آپ کارنامے اس کمیشن کی رپورٹ میں دیکھ لیجئے۔ یہ جو سبسڈی ہے 2017 کی، جو شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے اور کسی ٹاک شو میں بھی اور کمیشن کے سامنے بھی جا کے فرما چکے ہیں کہ میں تو ای سی سی کی بھی خود سربراہی کرتا تھا، ان کے بارے میں اس کمیشن کے رپورٹ کے کچھ پیراز ہیں، بڑا ضروری ہیں آپ سب لوگوں کی توجہ کے لیے۔ یہ صفحہ نمبر 62 196 نمبر پیرا سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ 28 مارچ 2017 کو ای سی سی کے سامنے ایکسپورٹ کے لیے
کیس آتا ہے 4 لاکھ میٹرک ٹن کی ایکسپورٹ کا۔ اب مارچ کا مہینہ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مارچ تک جتنی کرشنگ ہونی ہے ہو چکی ہوتی ہے، آپ کے پاس آپ کا پورا سٹاک ہے، پچھلے سال کا بچا ہوا سٹاک موجود ہے، آپ کے سامنے پورا چیزیں موجود ہیں کہ آپ کے پاس اس وقت سٹاک کتنا ہے۔ اس وقت ملک میں 2.5 ملین سے زیادہ میٹرک ٹن سے زیادہ سٹاک پڑا ہوا تھا، لیکن مارچ 2017 میں صرف 4 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کی اجازت دی جاتی ہے۔ اور وہ کیوں دی جاتی ہے؟ یہ تمام ایک کرمنل معاملہ تھا، وہ اس لیے دی جاتی ہے صرف 4 لاکھ کی کہ اس وقت عالمی مارکیٹ میں قیمت، یہ پیرا نمبر 196 میں لکھا ہوا ہے، $577 پر میٹرک ٹن تھی۔ 577 پر میٹرک ٹن کا مطلب ہے کہ اس وقت آپ کو سبسڈی دینے کی ضرورت نہیں تھی، عالمی مارکیٹ میں ریٹ بہت زیادہ تھا شوگر کا، چاہے کتنا بھی انفلیٹڈ کاسٹ آف شوگر فیکٹری نے شوگر ملز والا نے رکھا ہو، آپ ایکسپورٹ کر لیں، آپ کو منافع ہوگا، مل والا بھی کمائے گا، ملک میں بھی فارن ایکسچینج آئے گا۔ یہ ہوتی اصل میں لائکی، لیکن چونکہ یہ صرف تو لائق ہے نہیں، یہ لائق اعظم تھے، تو انہوں نے اس وقت صرف 4 لاکھ میٹرک ٹن کی برآمدگی کی اجازت دی۔ اس کے بعد پیرا نمبر 197 میں دوبارہ ہے، 7 جولائی 2017 کو کامرس منسٹری نے پھر، کیونکہ مارکیٹ میں قیمتیں ابھی بھی زیادہ تھی، تو 6 لاکھ میٹرک ٹن کی ایکسپورٹ کی اجازت مانگی۔ اس وقت عالمی قیمت ابھی بھی $499 پر میٹرک ٹن تھی، ابھی بھی آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن سے زیادہ تھی، لیکن کامرس کی ریکمنڈیشن کے باوجود صرف 3 لاکھ میٹرک ٹن کی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ سبسڈی تو دے نہیں سکتے تھے، یہ تو اتنی زیادہ قیمت دنیا میں زیادہ تھی تو آپ کی ایکسپورٹ ہو جانی تھی۔ اس کے بعد جو ایک اہم پیرا ہے وہ میں پڑھنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے، 198 پیج نمبر 62۔ There was no change in the cost of production، یعنی کہ قیمت بنانے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، وہی قیمت تھی جو پہلے تھی۔ And there was no major change in the international price of sugar from 18 July 2017 to 14 September 2017. Yet the decision to export without subsidy was changed and a subsidy of more than 5 billion was allocated in the first instance, and further rupees 15 billion subsidy was allocated later. اچھا، یہ اب کیوں ہوتا ہے؟ وہ اگلے پیرا میں بھی 199 میں ہے کہ گریڈ 17 کا ایک کاسٹ اکاؤنٹس آفیسر منسٹری آف انڈسٹریز میں، اس کو 24 گھنٹوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ کاسٹ آف شوگر کو، پروڈکشن کو ماپیں اور اس کے مطابق ہم سبسڈی دیں گے۔ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ہی واز گیون لیس دین 24 hours ٹو کیلکولیٹ دا کاسٹ آف پروڈکشن اینڈ آن دیز سپرفیشل کیلکولیشنز، یعنی کہ ایک فرضی طریقے سے بنائی ہوئی کیلکولیشنز کے بیس کے اوپر سبسڈی آف مور دین 20 billion واز ایلوکیٹڈ فرام دا پبلک ایکسچیکر ٹو دا شوگر ملز۔ یہ کمیشن لکھ رہا ہے لائق اعظم شاہد خاقان عباسی کی قابلیت کے اوپر۔ اس کے بعد پیرا نمبر 200 میں لکھتا ہے کہ اٹ از ورتھ مینشننگ ہیئر دیٹ دی ای سی سی الاؤڈ ایکسپورٹ آف 0.5 ملین میٹرک ٹن آف شوگر with subsidy on 14/9/2017 on the basis of cost of production calculated by Ministry of Industries and Production. However, when the ECC allowed further export of 1.5 million metric ton with the same subsidy, then the Ministry of Industries was also directed to get the cost of production validated through a third party. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو ڈاکہ زنی ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے کہ، اور اس کے پیچھے قصہ ہے اور یہ آلریڈی بھی پبلک ہو چکا ہے کہ شوگر ملک کے ایسوسی ایشن کے ساتھ ایک شخص ہے سلمان شہباز، وہ آیا، اس نے ملاقات کی شاہد خاقان عباسی سے، فواد حسن فواد نے اسی وقت ایک لیٹر نکالا منسٹری آف انڈسٹریز کو کہ فوری طور پہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن نکالی جائے کیونکہ وہ بیسس بنتی ہے ایکسپورٹ کی اجازت دینے کی۔ امیڈیٹلی یہ گریڈ 17 کے افسر کو دباؤ کے تحت ایک فرضی کیلکولیشن کر کے چیز بنائی گئی اور 20 ارب روپے کی سبسڈی دے دی گئی۔ اب اتنی جلدی میں یہ کام کرنا بھول گئے کہ پہلی سمری تو بھیجی صرف 5 لاکھ میٹرک ٹن کی تھی، لیکن یہاں تو آپ نے تقریباً 1.5 ملین میٹرک ٹن آپ نے اس میں اور ایڈ کرنا تھا، اس کے لیے آپ نے کاسٹ پروڈکشن کی نہیں، تو یہ لکھ دیا گیا منٹس کے اندر کہ اس کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن آپ بعد میں کرا لیں۔
جو ٹل ڈیٹ نہیں ہوئی، یہ بھی کمیشن کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے سیدھا سیدھا کرمنل کنڈکٹ ان کا، اور یہ بہت لائک فائک ہیں۔ اس کے بعد اس چیز کو کوئی تحریک انصاف نے یا کمیشن نے نہیں پوائنٹ آؤٹ کیا۔ اس انوملی کو سب سے پہلے آگے پیرا نمبر 201 میں لکھا ہوا ہے کہ فائنانس ڈویژن ان لیٹر ڈیٹڈ 10/1/2018 ریزڈ سیریس آبزرویشن اباؤٹ دا کاسٹ آف پروڈکشن کیلکولیٹڈ۔ انہوں نے اس کے آبجیکشنز اٹھائے کہ آپ نے جو کاسٹ آف کیلکولیشن کیلکولیٹ کی ہے یہ غلط ہے، یہ فرضی ہے، مفروضوں پہ مبنی ہے۔ اور اس کے اوپر، اس لیٹر کی بیس کے اوپر پیرا نمبر 204 صفحہ نمبر 64 کے اندر کمیشن کے اندر لکھا ہوا ہے دی انٹائر میٹر آف ناٹ پٹنگ اپ دا سمری in the ECC based on the reduced cost of production as proposed by the finance division resulted in loss of more than 7 billion and requires a detailed inquiry and legal proceedings۔ یہ کمیشن لکھ رہا ہے لائق اعظم شاہد خاقان عباسی۔ میں کہتا ہوں میاں صاحب کو چھوڑ دیں، ان کا تو نک نیم بیچارے کا بولا ہے، میں اس کی بات نہیں کرتا۔ یہ تو بڑے لائک فائک ہیں، ایئر بلو اتنی ان کی چل رہی ہے، فائدے میں جا رہی ہے، پی آئی اے تو بالکل ڈپ کرا دی تھی انہوں نے، لیکن یہ اتنے لائق ہیں کہ ان کے بارے میں خود ان کی فائنانس ڈویژن نے لکھ دیا کہ آپ نے جو کاسٹ آف کیلکولیشن کر کے جس کے اوپر آپ نے وہ سلمان شہباز کے کہنے کے اوپر 20 ارب روپے ریوڑیوں کی طرح بانٹ دیے شوگر ملز کے اندر، وہ تمام چیز اگر آپ صرف ڈیو ڈیلیجنس کرتے تو صرف یہ تو 7 ارب کی بچت ہونی تھی، اور جو آپ کا سبسڈی کی مد میں آپ نے پیسے دیے وہ الگ ہیں۔ اس کے بعد ان کی لائکی کی داستان چلتی جاتی ہے آگے۔ اگلے 3 پیراز ہیں۔ 209 پیرا میں کمیشن کہتا ہے The Commission is of the view that as per the documentary evidence available as discussed in the paras above, the calculation of subsidy based on the cost of production in 2017-18 was not done with due diligence while approving the subsidy of rupees 20 billion. Mr. Shahid Khaqan Abbasi could not provide satisfactory answers to or documentation to explain and justify the subsidy procedure. وہ جو ٹارزن کی طرح اتنا لہرا کے گئے تھے اور باہر آ کے انہوں نے بڑے بیان بھی دیے تھے۔ کمیشن لکھ رہا ہے کہ تمام چیزیں فرضی تھی، 20 ارب روپے کی سبسڈی ریوڑیوں کی طرح بانٹ دی گئی، اور کوئی ڈاکومنٹ یا کوئی بھی ایسا جواب نہ دے سکے جو یہ مطمئن کر سکے کہ یہ کس طرح سے آپ نے دے دیا۔ 210 نمبر پیرا میں آگے لکھا ہوا ہے the notified support price of sugar cane۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ 20-25 ارب روپے کی ڈکیتی ایک طرف جو ہم نے اپنی جیب سے نکال کے شوگر ملوں کو دیا، لیکن اس کے بعد اگلی جو چیز کہ جس بیس کے اوپر آپ کو سبسڈی دی جاتی ہے کہ شوگر مل ایسوسی ایشن کہتی ہے کہ آپ چونکہ سپورٹ پرائس دیتے ہیں گنے کی، آپ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم گنا 180 یا 190 کا خریدیں، اس لیے ہم کمپیٹ نہیں کر پاتے۔ اس کے اوپر 210 نمبر پیرا میں کمیشن لکھتا ہے the notified support price of sugar cane i.e. rupees 180 per 40 kg was used to calculate the cost of production. The Commission has discussed all the evidence in TORS which clearly shows that the sugar mills have been procuring sugar cane well below the support price in 2017-18. کمیشن نے شواہد لگائے ہوئے ہیں کہ 140 روپے سے اوپر کسی نے گنا نہیں خریدا تھا 17-18۔ اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو ابھی جا کے فارمر سے پوچھ لیں، وہ تو ادھر ہی موجود ہیں سارے کہ انہوں نے 17-18 میں گنا کتنے کا ملوں کو بیچا تھا۔ اس سے اگلی 3 لائنیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ یہ انڈائٹمنٹ ہے، یہ جو لائق اعظم ہے شاہد خاقان عباسی اور وغیرہ وغیرہ جو ان کے ہم نوا ہیں باقی۔ The Commission believes that if the calculation of the cost of production were done properly and the data used was verified, this subsidy and the previous subsidies of more than 25 billion could have been avoided۔ کہ اگر آپ نے کاسٹ آف پروڈکشن صحیح کاؤنٹ کی ہوتی، آپ اگر اتنے ہی لائق تھے، آپ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن صحیح طرح سے کرتے اس کو، تو یہ آپ کو سبسڈی دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور دوسرا، اگر آپ تھوڑا سا اس کے اندر معاملے کو صحیح طرح سے چلاتے تو جب عالمی قیمت زیادہ تھی، اس وقت ایکسپورٹ کی اجازت دیتے، تو اس وقت آپ کو بالکل نہ سبسڈی دینی تھی بلکہ زیادہ آپ کے ہاں جو زر مبادلہ تھا وہ پاکستان میں آ سکتا تھا۔ اس کے بعد اب ان کے اسی سال کی سبسڈی میں صرف عوام کے ساتھ یہ 20 ارب والا ہاتھ نہیں ہوا، 4.1 ارب کا جو دھوکہ ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کیسے پیچھے رہ سکتی تھی۔ ایک اور بھی لائق اعظم ہیں مراد علی شاہ صاحب، ان کے بارے میں
215 پیرا سے شروع ہوتا ہے کمیشن کہ 4.12 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی. تقریباً یہ 5 لاکھ میٹرک ٹن شوگر کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے. اور یہ سبسڈی بالکل اسٹیٹ آف بینک آف پاکستان کے تھرو گزاری نہیں، تاکہ وہ جو منمانیاں اس کے اندر جتنے ہم فراڈ کر سکیں وہ سندھ بینک کے تھرو وہ پیسے دے دیے گئے. اور میرا خیال ہے اس میں کسی کو انعام نہیں مل سکتا کہ گیس کریں یہ شوگر کی جو سبسڈی ہے سندھ والی سب سے زیادہ کس گروپ کو ملی. سنالا صاحب کو پتہ ہی ہوگا. اومنی کو ملی سب سے. جی اومنی کو نہیں سر وہ آ گیا، میری نظر ہوتی ہے ہمیشہ. 216 نمبر پیرا میں لکھا ہوا ہے دیر از نو جسٹیفیکیشن آف ایڈیشنل سبسڈی فرام دی پروونشل گورنمنٹ وین دا فیڈرل گورنمنٹ ہیڈ آلریڈی گرانٹیڈ دی سبسڈی آف روپیز 10.70 پر کلو. 10 پہلے شوگر کمیشن ڈٹرمن کر چکا ہے کہ 14 روپے پر کلو یہ کاسٹ زیادہ بتاتے ہیں. اس 14 روپے جو ایوریج ہے، کچھ ملوں نے 17 روپے تک زیادہ بتائی ہوئی ہے. اس کاسٹ کے اوپر آپ نے 10.70 روپے پر کلو آپ نے ان کو سبسڈی دے دی. نیچے پھر فردر لکھا ہے دا ہول اسکیم واز ڈیسائیڈیڈ اینڈ دی ایڈیشنل سبسڈی آف روپیز 9.30 یعنی کہ 9.30 روپے مزید سبسڈی per kilogram was granted arbitrarily based on the figures presented by the PSMA and more than 4 billion subsidy was allocated. The proceeding recording in the summary show that no one was in favor of the subsidy. سندھ کابینہ میں بھی کوئی اس کے حق میں نہیں تھا. جتنے اس میں کسان بیٹھے ہوئے تھے، کسان بیک گراؤنڈ کے سیاستدان، وہ بھی انہوں نے ان کی منٹس ریکارڈ ہوئے وہ کہتے ہیں جی گنے کی قیمت تو پوری دیتے نہیں، آپ ان کو سبسڈی دے رہے ہیں. لیکن پھر بھی وہ سبسڈی ان کو فلیٹ ریٹ کے اوپر دے دی گئی بجائے سلائڈنگ اسکیل کے، کہ اس میں کوئی اگر عالمی قیمت کم زیادہ ہوتی ہے تو آپ سبسڈی کو ری ایڈجسٹ کر سکتے نہیں. آپ نے ان کو دے دی کہ آپ اس کو کر دی. اور سب سے بڑی چوری یہ کہ فرسٹ کم فرسٹ نہیں، جس کی نمبر آف مل زیادہ ہیں اس کو ملیں گی. تو سندھ میں سب سے زیادہ نمبر آف ملز ہی اومنی کی زیادہ تھی. پیرا نمبر 218 اومنی گروپ از دا لارجسٹ بینیفیشری آف دس اسکیم. نو مل واز الاؤڈ ٹو کلیم ایکسپورٹ سبسڈی آن ایکسپورٹ آف مور دین 20,000 میٹرک ٹن irrespective of their production and export potential. This clearly meant that the group with the greater number of sugar mills was bound to gain more share from the subsidy scheme. That is the reason that out of total subsidy of rupees 4.1 billion, Omni Group was paid 1.3 billion in subsidy. یہ وہ مکاؤ تھا جو دونوں طرف چل رہا تھا ایک دوسرے کو کرنے کے لیے. اور اس سبسڈی کے پیچھے سب سے بڑا جو سہولت کار تھا وہ سلمان شہباز تھا. سلمان شہباز کے بارے میں کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس پہ میں آتا ہوں، لیکن اس کو میں اب آسان زبان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. دیکھیے اگر صرف آپ 2017-18 کی سبسڈی کا معاملہ اور چوری کا معاملہ سامنے رکھیں گے تو بڑا سمپل سا کیلکولیشن ہے جو اس لائٹ میں آپ کر سکتے ہیں جو اس کمیشن کی رپورٹ کے اندر ہوا ہے. ایک تو واضح ہو گیا کہ تقریباً یہ 25 ارب روپیہ جو ہے وہ ٹیکس پیئر کے جیب سے نکال کے ریوڑیوں کی طرح بانٹ دیا گیا سبسڈی کی مد میں. دوسرا جو اہم اس میں نقطہ ہے وہ ہے جو شوگر کین پروکیورمنٹ کے اندر ہے گڑبڑ ہے. 140 کے لگ بھگ یہ کمیشن کی رپورٹ کہتی ہے کہ انہوں نے شوگر کین جو تھی وہ خریدی، گنا خریدا. تو یہ 40 روپے پر من، اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں جو ٹوٹل آپ کی پروڈکشن ہوتی ہے تو یہ تقریباً جو 40 روپے کا آپ کو سمجھیں کہ نفع ہوا، اور اس میں جو آپ کا 25 ارب روپے کا ہے، اور اس کو اگر اس میں جو کٹوتی کی مد میں چیزیں آتی ہیں ان سب کو اگر آپ سامنے رکھیں تو فقط ایک سال میں 300 ارب روپے کا منافع، صرف ایک سال میں 300 ارب روپے کا منافع پہنچایا گیا. اور یہ 300 ارب روپیہ نکلا ہے عوام کی جیب سے. یہ اس کمیشن کی رپورٹ کے اندر سے واضح ہوتا ہے. کیونکہ یہ لائک بہت ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی تو یہ بڑا ضروری تھا کہ یہ میں سپیل آؤٹ کر دوں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں تاکہ ان کو سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے. اب آ جاتے ہیں سلمان شہباز صاحب کے کارناموں کے اوپر. آپ سب لوگ اس چیز کا گواہ رہیے گا. شاہد خاقان عباسی صاحب فرماتے ہیں میں تو سلمان شہباز کو صرف زندگی میں 2-3 دفعہ ملا ہوں. آپ میں سے کوئی بندہ اس بات کی یقین کرتا ہے کہ یہ بات سچ ہو سکتی؟ سلمان شہباز ہی بیسیکلی سہولت کار تھے جنہوں نے آ کے آپ کی ہسٹری کی سب سے بڑی سبسڈی
آپ خود سوچئے کہ ایک سال بمپر کراپ ہو رہی ہے، جس سال بمپر کراپ ہو رہی ہے اور جس سال عالمی قیمت چینی کی تقریباً اس میں پر ٹن جو ہے وہ $100 سے اوپر کا فرق ہے کہ $100 زیادہ ہے، اس سال ہم 25 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں۔ اس سے بڑا مذاق کیا ہونا تھا ہمارے ساتھ؟ اور میں ان کی پریس کانفرنس ان کے وہ ترجمانوں کی دیکھ رہا تھا جنہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں جی کمیشن کی رپورٹ کے اندر تو لکھا ہوا ہے رمضان شوگر مل وہ تو بند ہے۔ ان سے میری گزارش ہے کہ یہ اگر آپ رپورٹ پوری پڑھ لیجئے، جن ملوں کا اس کے اندر آڈٹ کیا گیا اس میں العریبیہ مل کا آڈٹ کیا گیا۔ العریبیہ آج بھی چل رہی ہے۔ العریبیہ کے اندر جو شیئر ہولڈنگ ہے 25% سلیمان شہباز، 25% حمزہ شہباز اور باقی شیئر ہولڈنگ ہے رمضان شوگر مل کی، اور رمضان شوگر مل کی جو شیئر ہولڈنگ ہے وہ پورے خاندان کی ہے، شہباز شریف فیملی کی۔ کمیشن کے اندر اس تواتر سے لکھا گیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب باقی شوگر ملوں کا بھی اس کے اندر آڈٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو العریبیہ کے اندر چوری پکڑی گئی ہے وہ تو بڑی سیدھی سی چوری ہے کہ ایک سال آپ نے کسان سے تقریباً جو کٹوتی کی مد میں اور آپ نے ان سے کم قیمت دینے کی مد میں 1.5 ارب روپے کا ایک سال نقصان دیا، دوسرے سال 74 کروڑ روپے کا، اور وہ 1.5 ارب سے 74 کروڑ اس لیے ہے کہ آپ کی حکومت چلی گئی تھی، آپ کے ابا جان خادم اعلیٰ پنجاب نہیں تھے، تو اس لیے آپ نے تھوڑی سی چوری کم کر لی، آپ نے کہا ڈاکے سے ہم چوری پہ آ جاتے ہیں کیونکہ ذرا اب تھوڑا سا شاید ہم کہیں پکڑ میں نہ آ جائیں۔ تو یہ بیسیکلی ان چیزوں کی چونکہ ہمارے بھائی ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے، تو اس لیے بڑا ضروری تھا کہ ان کے سامنے یہ چیزیں واضح کر دی جائیں۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اور چیز بھی جس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے کہ وہ امیڈیٹلی یہ اٹیک کیا جاتا ہے کہ جی اس سے آپ کی پارٹی کے لوگ بھی مستفید ہوئے۔ جو بھی اس سے مستفید ہوا ہم نے اس کو بیانڈ پارٹی لائنز ایڈریس کیا، چاہے اس کا تعلق کسی جماعت سے بھی ہے۔ آج اگر ہماری جماعت کا کوئی بندہ بھی جس نے اس سے فائدہ اٹھایا تھا اس کا تمام کتھا چھٹا عوام کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو کارروائی حکومت کرنے جا رہی ہے وہ سب کے خلاف ہو گئی، اور ایسے کسی بھی چیز نے جس کسی نے بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اندر کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانے کا کوشش کیا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اور جو زیادہ فائدہ اٹھایا گیا، ایک طرف 2.4 ارب کی سبسڈی ہے اور ایک پچھلے سال اب 26-27 ارب کی سبسڈی ہے، تو اس لیے یہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں اپوزیشن جماعت اور بالخصوص پاکستان کی جو یہ مسلم لیگ نون ہے، کہ یہاں تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی کے کچھ لوگوں نے فائدہ اٹھایا، آپ تو فرسٹ فیملی اس کاروبار میں ملوث ہے۔ سلمان شہباز کہیں مطلب کسی دوسرے پارٹی کے کسی بندے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔